فرعون کی بیوی حضرت آسیہ مسلمان ہو گئی۔ کس بات پہ مسلمان ہوئی؟ کہ کوئی ماں اپنے بچوں کی قربانی نہیں دے سکتی سوائے حق پر۔ کہا یقیناً موسیٰ علیہ السلام کا دین سچ ہے، ورنہ یہ یقیناً سودا کر جاتی۔ اور آسیہ فرعون کی سب سے محبوب ترین بیوی تھی۔ جب پتہ چلا کہ بیوی مسلمان ہو گئی تو اپنے گھر میں ماتم پڑ گیا، سارے ہیلے بہانے کر ڈالے، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی، تو آخر کھید میں ڈالا، بھوک کا مزہ چکھایا۔ ایمان ایسی چیز ہے جتنی مشقت آئے اتنا اندر چلا جاتا ہے۔ جیسے کیل ہوتا ہے نا، اس کو جتنا زور سے مارو اتنا ہی اندر چلا جاتا ہے۔ ایمان پر جتنی مشقت آتی ہے اتنا ہی اندر چلا جاتا ہے، جتنی راحت آتی ہے اتنا باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مشقت آئی، بھوک آئی، سہتی گئی، پھر اس کو کوڑوں کی سزا تجویز کی، پھر کوڑے بھی کھا لیے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں مانتی، سولی پہ چڑھاؤ۔ آخر اربا تا سولی پر چڑھا دیا۔ سب سے پہلے سولی ایجاد کرنے والا فرعون تھا۔ وہ ایک لکڑی لے کر اس کے ہاتھ یوں کھلے کر کے ہاتھ کی ہتھیلی میں کھیل گاڑتا لکڑی کے اندر، اور وہ کھیل چلا جاتا۔ پاؤں لکڑی کے ساتھ ملا کر پاؤں میں کھیل گاڑتا، لکڑی کے اندر کھیل چلے جاتے۔ اسی طرح لکڑی کو کھڑا کر دیتے تھے، اور اسی طرح وہ سسکتا اسی پر تڑپتا ہوا وہ مر جاتا تھا۔ انہوں نے کہا چڑھا دو اس کو بھی سولی پر۔ سولی پہ چڑھانے لگے، ہاتھ پاؤں کھیل گڑ گئے، تو جن ہاتھوں نے کبھی تنکا بھی ٹیڑھا نہ کیا تھا اس میں کھیل گھڑ گئے۔ یہ ایمان ایسی چیز ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کی کھال کھینچ دو۔ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وہ دعا ایسی اونچی اٹھی ہے اور اس طرح عرش کو ہلایا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو قرآن پاک میں لکھ دیا ہے کہ قیامت تک یہ امت قرآن پڑھتی رہے، اور اس امت کی عورتیں آسیہ کے قصے کو یاد کر کے عبرت پکڑتی رہیں۔ کیا دعا کی؟ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ۔ اے ایمان والو، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اے ایمان والو آؤ میں تمہیں کہانی سناؤں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والو آؤ سنو، کس کی؟ امرأۃ فرعون کی بیوی کی کہانی سنو۔ اذ قالت، جب وہ سولی پہ لٹکی تو اس نے کہا رب ابن لی عندک، اے اللہ اپنے پڑوس میں جنت میں مجھے گھر دے دے۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت بعد میں مانگی، اللہ کا پڑوس پہلے مانگا۔ عندک بیتن فی الجنہ، تیرے قرب میں اور جنت میں گھر چاہیے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے دی۔ یہ دعا جب کی، یہ دعا اللہ کے عرش تک پہنچ گئی اور الفاظ کے شکل میں قرآن میں آ جاتی ہے، تاکہ اسے قیامت تک پڑھتے رہو اور عبرت پکڑتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے فرشتے رضوان سے فرمایا پردے ہٹا دو، آسیہ کو کھڑے کھڑے اس کا گھر جنت میں دکھا دو۔ سولی پہ لٹکے جنت میں گھر دیکھا، اور جن ہی گھر دیکھا ساتھ ہی اللہ نے روح قبض کر لیا۔ دوسری دعا بھی قبول ہو گئی کہ فرعون کے ظلم سے اس کو نجات مل گئی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہونے لگا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ یا رسول اللہ، میں تو پہلی بیوی ہوں، تو میری سوکن کون ہے؟ کہا فرعون کی بیوی آسیہ کا
اللہ نے جنت میں مجھ سے نکاح کر دیا ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی عندکا، اے اللہ تیرے پڑوس میں گھر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جنت میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے، جس کا نام ہے وسیلہ۔ ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ۔ اے اللہ، یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ دعوت کامل کے رب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ وسیلہ کیا ہے؟ جنت کا سب سے عالی مکان ہے جو اللہ کے عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ کے بالکل پڑوس اور قرب میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی، وہ سب سے زیادہ قرب نصیب فرما کر اپنے حبیب کی زوجیت کا شرف بخشا۔ دنیا چھوڑ دی، اللہ پاک نے آخرت بنا دی۔ دنیا تو اس کو چھوڑنی تھی، ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 جنت اس کو ملیں گی، ایک جنت مرنے کے بعد، ایک جنت مرنے سے پہلے اس کی دنیا کو بھی اللہ پاک جنت بنا دیں گے۔ جنت میں کیا ہے؟ نہ پریشانی ہے، نہ بیماری ہے، نہ تنگ دستی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ عیش ہی عیش ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی خوشیاں ہیں۔ موت کو بھی موت آ جاتی ہے۔ جنت میں کبھی آدمی کسی جنازے کا اعلان نہیں سنے گا، موت کو ان کے سامنے ذبح کیا جائے گا۔ ہمیشہ کی زندگی، جو جوان ہے تو ہمیشہ کے لیے جوان رہے گا، صحت مند ہے تو ہمیشہ کے لیے صحت مند رہے گا۔ مزے کی زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ جو دل میں آئے گا اللہ پاک دے دے گا۔ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ تھوڑی سی مشقت ہے دنیا میں، خوب ہم اللہ کے دین کا کام کریں، محنت کو زندگی کا مقصد بنائیں اور گڑ گڑا کے اپنے لیے پوری امت کے لیے دعا کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔